جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں in the small hours of the morning. شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد۔ کیسی موت ہے؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بدکاری کا ایک عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے۔ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی، وبعد اسی لمحے موت، ہر لمحے کا پہرا دی، ہر ساتھ کی پوری حفاظت کی، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو، اور عین اس حالت میں کہیں موت۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چور کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان دو پیسے کا نہیں، دو ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے، کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق۔ دیکھنا موت میں آنے پائے مگر فرما برداری۔ عام طور پر سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ، اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، پلیز اللہ کو راضی، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیک کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی سزا سے بچنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے، انسان نیکی کا کام کرے بدی۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی۔ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، یقینا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکر ہیں، کفار۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہے، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، تو اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے، یعنی بامقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، یہ مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہوتا ہے؟ کس لیے اس کو پیدا؟ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی
لیکن تم آخرت کے لیے بنا. جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا، خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک. الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے. اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعد اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا. جیسے کہ امیبا ہے، وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی. وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں. یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمافرڈائٹ ہیں. ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہیں. اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ ہو. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے. عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ. یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے. ثمانیۃ ازواج سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ آپ ہمیں یاد ہوگا. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا بعد خلق، ایک خلق کے بعد دوسری خلق. تخلیق کے بعد مراحل ہے اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ غیر مخلقہ، پھر اس کو جو، اور پھر خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے. اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا، وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے. فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے. 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ایبڈومینل وال ہے. دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار. تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات، اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے. کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن. تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے. اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر شکل بنا رہا ہے، اس کی جو بھی کر رہا ہے. اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا بعد خلق، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھیرے جا رہے ہو، پھرائے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی. ولا یرضى لعباد الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے بھی اختیار کرو. چوائس از یورس. لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر. راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہے تمہارے سینوں میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خَوَّلَهُ، اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں. نَسِیَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ،
تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹ لو بے کفر کا اپنے کفر کے ساتھ، قلیلا لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو، انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک، وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا، مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس میں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، بس آگے کچھ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی۔ کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پر روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے۔ اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا۔ یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی، اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں۔ قل انی امرت، اب دیکھیے پھر وہ شروع کا مضمون تھا، یہ اس صورت کا عمود ہے، اس طرح بار بار آئے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کروں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم عقل اطاعت، ہم وقت اطاعت، غلامی، اب کے معنی غلام۔ چنانچہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہے، ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جائے۔
اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جھک جانا، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجیے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ وادخلوا فی السلم کافہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو، تب بھی ہمیں جنت کو دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے۔ یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل، یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر، سورہ شورى۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں۔ اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہماری نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے، فصاحت و بلاغت کا، کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار، اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کو اور حسن بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے، پراٹھے اور انڈوں کے ناشتے کرائے، لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر، حرام خوری کر کے۔ تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا، اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے، تہ بر تہ ظلل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ پر تہ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندوں پس ڈرو، بچو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، ان سے کنارہ کشی کر لی، ان کی بندگی نہیں کی، اور طاغوت کا لفظ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ طغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی، دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور وہ حد سے باہر نکلا ہے، طغیانی حال ہے۔ یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے، بہت اچھا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا،
اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر، تباہی ہے، بربادی، وہ طاغوت ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، وانابوا الی اللہ ہے، اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف، رجوع کر لیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے، فبشر عباد، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے اس کو غور سے سنیے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ کے کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے، بہترین پہلو ہوتا ہے، اس کی پیروی کریں۔ یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں، ایک درجہ ہے صرف اسلام کا، ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان، واللہ یحب المحسنین، تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے گا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تک کہاں، اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے، کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں، پاس ہو جائیں کسی طرح، کم سے کم کے لیے یہ ہے حقیقت جو کہ برعکس وہ روش ہونی چاہیے، فیتبعون احسن، عظیمت کا راستہ کیا، بہتر سے بہتر کے لیے، ایم ہائی، دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو اونچا رکھو، یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں وہ یتبعون احسن، جو اس کی احسن ترین جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص کہ جو مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا، کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا؟ یہ گویا کہ یہاں پر محدود، افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گئے، دفعہ لگ چکی، جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان لے گا، تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال دیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائیپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں، تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر انہی کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف، ثم یہی جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توری کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہوا گئی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے۔ یہی معاملہ تمہارا ہے، جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، آساب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے، دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف۔ بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے، بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے،
کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس کو ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سیکنا، حرارت حاصل۔ زیادہ بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب چلو اس میں تاکو اس کو، یہ سیکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب استعال ہے، اور یہ تے یہاں پر کوئے کی شکل اختیار کر گئی، تاء طابل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو پیدا کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بات ہے۔ یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان خر، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں، دماغی صلاحیتیں معروف، قوا جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے، میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام، تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں؟ انسان کی زندگی بہت طویل ہے، اس زندگی کے 3 حصے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے، 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں۔ ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا،
میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے، ارواح تھی۔ تو کریشن تو اس وقت سے ہے۔ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں، تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی۔ ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا۔ یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے، دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے۔ بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے۔ لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح۔ وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے، الست بربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں۔ دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کا ایک، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے۔ وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا 1 سال، اور 1 سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا۔ وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا، کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت۔ اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی، اور
اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا. There will be no basis for morality. یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی The Critique of Pure Reason، اور اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا. ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں. اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی. خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے. سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا. لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو. انہوں نے مسدس سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے. نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے. جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے. ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے. اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم. اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے. سچ بولیے، دوست راضی رہے گا. کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا. تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے. اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا. تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے. اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے گا. اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان. یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی. بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد. تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے. قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی. قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے. پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا. ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے. یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا. بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. اور کیا کبھی عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا. انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے. اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت و دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں معمور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو رہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے. جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے. اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے. یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے چنا
جن کو پسند فرمایا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو. انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام اور پہنچائی انسانوں. یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی. رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول. ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے. جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے. محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے. اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی. اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین. ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. نوع انصارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات. بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ بنتی آپ کیجئے نا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. 5واں باب غالباً. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمانی. کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع. نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں. ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت. تو 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹیو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے. بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر. اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے. ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل. بڑی مایوس کن صورت ہے جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا. حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے. اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا. تنازع للبقاء، یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا. اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے. ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا سب کو مان. تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا. یہ ہے تفصیل. اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہے. ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ. اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت. اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل.
انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے، نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے۔ گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے، یہ عدل ہے۔ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ۔ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرالریز ہے۔ تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ کسی اور ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل ایمان باللہ ہے۔ اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کر۔ آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم۔ تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آ گیا۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ گلا کچھ خراب ہونے لگا اس لیے میں احتیاط سے کام دے رہا ہوں، یہ ذرا گرم ہوا لیجیے چائے۔ اب آئیے حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق، کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے، اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت پر۔ جس نے اس میں نقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا، وہ سچا ہو، بیانت دار ہو، ملنسار ہو، خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ نا قانونی اہمیت کی چیز۔ آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ویسے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، دکاندار ہے تو بہت ہی بیانت دار دکاندار ہے، ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوش خود ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے۔ بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے۔ اگر ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگائی